حکیم ڈاکٹر محمد ارشد ملک صاحب تشریف لائیں 10 منٹ کے لیے اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے مدعا کی اجازت اور محترم کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کے کہ ہر آن بدلتی ہے ان کی تصویریں. تحریک، فعالیت، مقصدیت، جدوجہد زندہ قوموں کے نشان ہیں. تو ہر آن نئے جذبے، نئی شان اور نئی آن کے ساتھ جلوگر ہوتی ہے. ایسی قوموں کو حکومت اور اقتدار عرضی سے نوازا جاتا ہے. وہ ماضی کے ہر تجربے سے ایک حیات آموز سبق حاصل کر کے اپنے مستقبل کو تابندہ مطابقات بناتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ہر طرح کی معاشی اور اقتصادی آسائشیں اور فراوانی حاصل ہوتی ہے جو بنا کر انہیں آرام و عیش خوش بناتی ہے. تحریک اور فعالیت کی کارگاہ پر آرام طلبی کا جمود طاری ہو جاتا ہے. تحقیق و تحقیق کا جذبہ سنگ پڑنے لگتا ہے. تقلید ماضی شعار بن جاتا ہے. تکلیف اور جمود ان کے فوائد ذہنی وقتی کو غلط کرتے ہیں. پھر ایسی قوموں کا مقدر غلامی اور پسماندگی ہوتا رہ جاتا ہے. اسے تقدیر یا تاریخ کا جبر کہہ دیجیے یا کوئی اور نام دے دیجیے، مگر اقوام و ملل کے عروج و زوال کی مختصر داستان یہی ہے. امت مسلمہ بھی صدیوں سے اپنی ذہنی، فکری، معاشی، اقتصادی اور سیاسی غلامی کا شکار ہے. تمام ملی اثاثوں پر صدیوں کی دھول اس قدر جم چکی ہے کہ ان کے اصلی قد و قال کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. علوم و فنون میں تحقیق کے فقدان نے امت مسلمہ کے ہر شعبہ حیات میں غیروں کا قصد نظر بنا دیا ہے. آج امت مسلمہ کو نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے. شعبہ فکر میں صدیوں پر محیط اس ذہنی اور فکری جمود کو ایک مرد حق نے توڑا اور دل کو حیات نو بخشی. دل کو اس قابل کیا کہ وہ تمام مرضیہ طریقہ ہے علاج کے شانہ بشانہ بلکہ بالمقابل انتہائی اعتماد کے ساتھ کھڑی اور انسانیت کو تاجرانہ طریقہ علاج کی بجائے انتہائی سہل، سادہ، سستا اور سسٹمیٹک علاج مہیا کرتے ہیں. ایسی تحقیق دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوئی. اس کا سہرا صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کے اس عظیم سپور کو آپ اور میں المال حکیم دوست محمد صاحب المکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں. جناب صاحب المکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طب میں اس بے بدل تحقیق کو نظریہ مفرد آزاد کا نام دیا، جو اب ہزاروں اطباء کے عملی تجربات اور مشاہدات سے گزر کر قانون مفرد آزاد کا درجہ حاصل کر چکی ہے. نہ صرف یہ کہ اندرون ملک ہزاروں اطباء اس جدید تحقیق کی روشنی میں انتہائی کامیابی کے ساتھ مدد چلا رہے ہیں، بلکہ بیرون ممالک میں بھی اب یہ تحقیق بڑی تیزی کے ساتھ روشناس ہو رہی ہے، بالخصوص علاج بالغذا. یورپ اور امریکہ ایلوپیتھک علاج کے مضر اثرات اور تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے دوبارہ ہربل کی طرف آ رہے ہیں. یورپ میں جو اب غذائی علاج کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے، غذائی علاج کو متعارف کروانے کا سہرا بھی جناب صاحب المکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے. آپ سب سے پہلے مریض کو غذائی علاج بتاتے تھے، اس کے بعد دوا کی طرف آتے تھے. صحیح اور درست غذا سے جسم کا میٹابولزم درست ہونے لگتا ہے اور جسم صحت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. میں نے لفظ بولا میٹابولزم. اس لفظ سے متعلق آپ سے کچھ عرض کروں. وقت سے متعلق چند ضروری گزارشات. پچھلے 50 سال سے نظریہ مفرد غذا عالم میں یعنی ہم لوگوں نے کسی کو غنیمت جان لیا تو جو کچھ ثابت علیہ رحمہ ہمیں دے گئے ہیں وہی کافی ہے، بلکہ ہم اسے بھی قائم نہیں رکھ سکے. یاد رکھیں رکا ہوا پانی بدبو دینے لگتا ہے. یہی حال علوم کا ہے کہ جب ان میں ترقی رک جاتی ہے تو تنزلی شروع ہو جاتی ہے. ہم نے کتابیں بیچنے کو فن کی خدمت سمجھ لیا اور نظریے پر محنت کرنے کی بجائے
اسے تطبیق دینا شروع کر دی. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہجامے سے اسے تطبیق دے دی, کہیں ہم نے یورین کی فیس اور گریوٹی سے اسے تطبیق دے دی, کہیں ہم نے خون کے گروپوں سے اس کو تطبیق دے دی, اور اپنی دکانیں چمکانے کے چکر میں ہم نے اس فن کو اتنا گرد آلود کر دیا کہ اس کا روشن چہرہ دھندلا گیا. حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکمل فکر عطا فرمائی, ایک مکمل تھیوری دے کر علم اور جستجو اور تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا, بلکہ کچھ چیزیں واضح طور پر بیان فرمائیں اور کچھ چیزیں اشارتاً بیان فرما گئے تاکہ میرے پاس آنے والے اس فن کے پیروکار علم, تحقیق اور جستجو کو روک نہ دیں بلکہ اس تحقیق کو جاری رکھیں. لیکن ہم نظریہ مفرد ادا کو چھوڑ کر کسی اور جانب نکل گئے. لیکن صحابہ علیہ رحمۃ کا یہ ضرور اتنا کمزور نہ تھا کہ اس درد کی نظر ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صحابہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیواؤں میں سے ایک مرد کلندر سے یہ کام دے دیا, جنہوں نے حضرت صحابہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قانون پر پڑی ہوئی درد کو صاف کیا اور حقیقت قانون مفرد ادا کو صاف اور واضح کر کے پیش کیا. اس مرد کلندر کی موجودگی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں, کہ جنہوں نے صحابہ علیہ رحمۃ کے اس قانون کی حقیقت کو سمجھا اور 18 سال اس کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھا, اور جب 100% صحیح پایا تو پھر اس حقیقت کو انسانیت کی خدمت اور بھلائی کے لیے حکماں کے سامنے پیش کر دیا. میری مراد جناب مقدم محترم حکیم مولانا محمد سرور صاحب. میں نے ایک لفظ یاد رکھنے کے لیے دوستوں کے ساتھ میٹابولزم, جس کا اردو میں ترجمہ ہے ہاضمہ. جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور ہاضمے کی خرابی یعنی میٹابولک سنڈروم دیکھتے ہیں تو گوگل ہمیں میٹابولک سنڈروم میں سب سے بڑی بیماری سے یہاں میری مراد علامت ہے, جو مرض کچھ اور ہے. تو جو سب سے بڑی علامت ہمیں دکھاتا ہے وہ شوگر ہے, یعنی شوگر ہاضمے کی خرابی کی بیماری ہے, نہ کہ لبے کی. اور جب ہم نے اس بیماری کا علاج ہاضمے کی خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون شفا کے مطابق حقیقت قانون مفرد ادا کے تحت کیا تو اس لاعلاج مرض جسے لاعلاج قرار دیا جاتا ہے, جو کہ سراسر غلط ہے, اس کا کامیابی سے علاج کیا. وہ مریض جو عرصہ 10, 15, 20 سال سے ادویات اور انسولین کی اذیت سے گزر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت قانون مفرد ادا کے اس قانون شفا کے تحت ان کو اس موذی مرض سے چھٹکارا عطا فرمایا. اس بڑی بیماری کے علاج کے لیے کوئی نسخہ ایجاد نہیں کیا گیا, بلکہ صحابہ علیہ رحمہ کے فارماکوپیا سے ہی علاج کیا گیا. الگ سے یہ نسخہ جاتی جو علاج ہمیں دیا گیا, یہ صحابہ علیہ رحمہ کے فارماکوپیا سے ہمیں دور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. مریض کا بایو ڈاٹا طبیب کے پاس ضمانت ہوتا ہے. چند مریضوں سے ان کی اجازت لے کے ان کی اجازت طلب کی گئی, اور جن مریضوں نے اپنی مرضی سے ہمیں اجازت دی کہ آپ ہمارا ڈاٹا جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, وہ چند مریضوں کا یہ ڈاٹا ہے جن کا علاج حقیقت قانون مفرد ادا کے تحت شوگر کا کیا گیا, اور الحمدللہ وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد لیبارٹریز نے دیکھ لیا کہ آج سے یہ پیشنٹ جو ہے وہ نان ڈائبیٹک ہے. یہ جو دوست دیکھنا چاہیں اس کے علاوہ ٹائیفائڈ, ڈینگی, کورونا وغیرہ یہ جتنی علامات ہیں ان کے لیے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صحابہ علیہ رحمہ کا فارماکوپیا ہمارے لیے کافی ہے. بڑی بڑی ذہین کتب کا مطالعہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم صحابہ علیہ رحمہ کی طرف واپس پلٹ جائیں اور دائیں بائیں اور دوسری پیسز کی گود میں بیٹھنے کی بجائے قانون مفرد ادا کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اطباء پر اس احسان عظیم کا بدلہ فضل مکرم جناب حکیم رانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہیں. میرے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی نشستوں پہ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کر فضل مکرم کا شکریہ ادا کریں. جدید میڈیکل سائنس, بہت شکریہ تمام آباد. جدید میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسان 2000 طریقے سے بیمار ہو سکتا ہے, جبکہ حقیقت قانون مفرد ادا کہتی ہے کہ انسان صرف 6 طریقوں سے بیمار ہوتا ہے. ہم سب اطباء برادری جہاں کرتی ہے
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2000 علامات کے لیے مستجاب اکٹھے کرنا آسان ہے یا 6 امراض کو سمجھ کے 6 ادویات سے علاج کرنا آسان ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ صابر علیہ الرحمہ کا کتنا بڑا احسان عظیم اللہ نے ان پہ کیا اور انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا، انسانیت کی فلاح کے لیے جو ہے اسے عام کیا۔ تو آج میں ایک درخواست کروں گا کہ خدا را مستجاب سے جان چھڑائیں، حقیقت اس قانون مفت خدا کو سمجھیں اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خوابہ کو کے مطابق تلاش کریں۔ اب چند باتیں ہوں گی اور چند باتیں میں کیونکہ ہماری سیاسی مشرق کا اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ 1910 میں انگریز نے قانون بنایا جس کی آج جدید شکل ہم پی ایچ ڈی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اس قانون کی 20 شکیں تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوئی تھی کیونکہ مقصد صرف دل کو ختم کرنا تھا۔ اجمل خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سربراہی میں ایک تحریک چلائی گئی، تلیہ تلیہ نگر نگر سفر کیے گئے، طبی کیمپوں کا انعقاد کیا گیا، طب کے بارے میں لوگوں کو روشناس کرایا گیا، طب کی افادیت لوگوں تک پہنچائی گئی، طب سے متعلق جو ادویات ہیں وہ لوگوں کو استعمال کروا کے انہیں باور کروایا گیا کہ یہ کوئی نقصان نہیں دیتی۔ اس بھرپور تحریک کی وجہ سے وہ قانون انگریز کو واپس لینا پڑا۔ یہ ہمارے اکابرین کی بہت بڑی کاوش ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قانون واپس لیا گیا لیکن اس انگریز نے اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے پروپیگنڈا کا استعمال کیا جو آج تک جاری ہے، طب اور طبیب کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا۔ آج بھی جب ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سب سے پہلے جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ کسی حکیم کی دوائی تو نہیں کھائی، اور اگر جواب ہاں میں ہوتا ہے وہ دل گردے جگر جو بھی اس کے مرض ہے، جسم کے جتنے امراض ہیں وہ حکیم کے ساتھ پہنچ دیے جاتے ہیں، اور اگر جواب نہیں میں ہو پھر بھی ڈاکٹر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب حکیم کی دوائی سے ضرور بچنا پڑا، تمہارے گردے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پروپیگنڈا آج بھی جاری ہے۔ مجھے افسوس انگریز پہ نہیں، وہ تو چلا گیا، لیکن ہمارے مسلمان ڈاکٹروں سے یہ گلا ضرور ہے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی اور انگریز کی بولی بولتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں فاطمہ گائیڈ ہے جو ایلوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق پاکستان میں بننے والی ہر دوائی اس فارماکوپیا میں موجود ہوتی ہے۔ ہر کمپنی بتاتی ہے کہ اس میں میں نے کون سے اجزاء استعمال کیے، ان کی ہم شکل کون سی ہے، سیرپ ہے، گولی ہے، انجیکشن ہے، کس فارم میں ہے، مقدار کتنی ہے، اس ریٹ تک اس میں لکھا جاتا ہے، وہ کہاں استعمال کرنی ہے اور اس کے کون سے نقصانات۔ یہ کتاب 1000 صفحے سے زیادہ ہے اور ہر صفحے پہ 8 سے 10 ادویات موجود ہیں۔ کمپنی اپنی خود دوائی بنانے والی کمپنی خود اعتراف کر رہی ہے اور ریٹن پروف دے رہی ہے۔ اس 1000 صفحے کی کتاب میں سے کوئی ایک دوائی نکال کے کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر دکھا دے کہ جس کا نقصان نہ ہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک جس میں انسانی کے ہر اس کو نقصان پہنچانے والی یہ ادویات ہیں، اور الزام اور پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف۔ پھر ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جیسے میرا طبیب احساس کمتری کا شکار ہے، جب اسے بات کی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا ہی قصور ہے، یہ پروپیگنڈا ٹھیک ہوگا۔ آپ نے کتنے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ سچے ہی ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کمپنی کو پابند کیا گیا کہ آپ جو دوائی دے رہے ہیں اس کے مکمل معلومات مریض کی آگاہی کے لیے جو ہے آپ پرسکرپشن ایک پیڈ جو ہے ایک پرچی جو ہے اس پہ لکھ کے ڈبی میں ڈالا کریں۔ وہ ڈبی میں جب ڈالی گئی تو یہ اس طرح کی پرچی آپ عموماً دیکھتے ہیں ڈبیوں میں سے نکلتی ہے، یہ عوام کی انفارمیشن کے لیے، عوام کی آگاہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا باریک لکھا ہوتا ہے اور انگلش میں لکھا ہوتا ہے۔ انگلش میں لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 90% ہماری آبادی اسے سمجھ ہی نہ سکے، اور جو 10% پڑھ سکتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اتنی دقیق قسم کی میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں لکھی جاتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان میں پرچی، اگر ہماری اطباء برادری یہ کوشش کرے اور یہ پرچی صرف اگر اردو میں چھپا دے تو ایک ہی دن میں ایلوپیتھی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آخری بات اپنی اطباء برادری سے اپیل، حقیقت قانون مفت آزاد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی لوگ اب اس قانون شفا کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ میری ایک کثیر تعداد اتفاق کی یہاں موجود ہے جو اسی نظریے اسی طریقے کے مطابق اپنی مدد چلا رہے ہیں اور ان کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں کہ ہم نے جادوئی اثر دیکھا ہے اس قانون شفا کے تحت علاج میں۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قیادت کا، انہوں نے مجھے آپ سے کلام کرنے کے لیے بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت گفتگو جناب ڈاکٹر صاحب کی کہ قانون اللہ ایک نور ہے اور یہ نور نہیں چھپایا جا سکتا، چاہے کتنی پرسنٹ ڈال دی ہے پوری دنیا میں یہ سمجھ کر کے